أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی اور ایسے لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، نیز ایسی پوشاکیں جو تمہاری جنگوں میں تم کو محفوظ رکھتی ہیں. اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. سورہ نحل کی 81 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا. گھر کا تذکرہ کیا گیا تھا اور اس کی صفت یہ بتائی گئی تھی کہ سکینہ، سکون حاصل ہوتا ہے گھر سے. گھر کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب گھر میں پہنچتا ہے باہر کے کام کاج سے فارغ ہو کر، تو اس کو گھر میں سکون ملتا ہے. گھر سکون کی جگہ ہے اور اس کا مقصد ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یہاں پر اس آیت میں مزید کچھ نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے بنائے تاکہ تم دھوپ سے محفوظ ہو سکو، اور پہاڑ اور غار اور پناہ گاہیں بنائی پہاڑوں میں بھی اور غاروں میں بھی، تاکہ تم گرمی، سردی اور بارش اور موذی جانوروں سے اپنی حفاظت کر سکو اس کے سائے میں جا کر. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور ایسے لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. اس سے پہلے اون اور بالوں کا ذکر آیا تھا جو سردی سے بچاتے ہیں، تو یہاں پر گرمی سے بچانے کی لباس کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ خصوصیت سے کہ عرب کے علاقے میں گرمی زیادہ پڑتی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی لحاظ کیا. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے لباس بھی جو تمہیں تمہاری جنگوں میں تم کو محفوظ رکھتے ہیں. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے بعد چاہیے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت اور بندگی کرے. اصل شکر گزاری تو یہی ہے کہ جو نعمتیں اس کو حاصل ہوئی ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ نعمتیں دینے والی ذات منعم کون ہیں. یقیناً وہ اللہ ہے، تو پھر اللہ ہی کی بندگی اور عبادت میں اپنے آپ کو لگا لے اور اس کی مرضیات کے مطابق وہ نعمتوں کو استعمال کرے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اس کے بعد بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو تم پر صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتوں کی ایسی بارش کر دی ہے کہ تمہاری کوئی طبعی اور فطری ضرورت ایسی نہیں رہی جس کی تکمیل کا سامان نہ کیا گیا ہو. نعمتیں اس نے تمہیں اس لیے عطا کی ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. کہ اگر تمام باتوں کے باوجود، سب کچھ سن لینے اور دلائل کے دیکھ لینے کے باوجود بھی تم اپنے رب کی بندگی کا احساس تمہارے اندر اگر نہیں آ رہا ہے اور اپنے غلط عقائد ہی پر تم جمے رہنا چاہتے ہو، تو اپنے عمل کے ذمہ دار ہو تم. پیغمبر کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ صاف صاف پیغام کا پہنچا دینا، اس کے بعد منوانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے. زبردستی منوانے کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس سے انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں.
مشرکین کو اس بات کا انکار نہیں ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور عطا کردہ ہیں۔ جو طاقتیں اور جو صلاحیتیں انسان کو ملی ہے وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ملی ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو خاص طور سے کوئی نعمت مل جاتی ہے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کا احسان قرار دیتا ہے کہ فلاں کی مہربانی کا نتیجہ ہے، فلاں کی نوازش ہے، یا اس کے واسطے وسیلے سے اس نے یہ نعمت پائی ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر یہ واسطے اور وسیلے ہی ان کے شکریہ کے مستحق قرار پاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ ایک طرف خدا کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن اپنا طرز عمل ایسا رکھتے ہیں جس سے ان کی اقرار کی نفی ہو جاتی ہے، جبکہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہے تو شکر گزاری بھی اسی کی ہونی چاہیے، عبادت اور بندگی بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی ملا لیتے ہیں۔ وہ نعمتوں کے پانے کے بعد وہ ان کے اور ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں کی نوازش سے، مہربانی سے، واسطے وسیلے سے ہم کو یہ چیزیں حاصل ہوئے، لہٰذا ان کو خوش کرنے کا چکر چلاتے ہیں۔ شرک کرنے والوں کی اس حرکت پر یہاں پر گرفت کی گئی ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کی فرمائش کی جائے گی۔ یعنی رسول جو امت کی طرف بھیجا گیا تھا، قیامت میں امت کی طرف سے اس کو گواہ کے طور پر کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ گواہی دے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور انکار کیا۔ رسول کی گواہی کے بعد اب ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں بچے گی، اور ان کو کسی قسم کو عذر پیش کرنے اور اللہ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اس دن، کیونکہ وہ موقع عذر پیش کرنے کا اور عمل کرنے کا نہیں ہوگا۔ عمل کرنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمایا تھا، دارالعمل دنیا کو بنایا اور آخرت کو دارالجزا بنایا، کہ دنیا میں جو بھی تم کام کرو گے اس کی جزا و سزا کے طور پر تم کو آخرت میں ملے گا اس کا حصہ۔ لیکن جو لوگ یہاں پر غفلت کا شکار ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد جب وہ دیکھیں گے کہ لوگ فرما برداری کر کے جنت میں جا رہے ہیں تو اس وقت ان کو بڑی حسرت ہوگی اور ندامت ہوگی ان کو، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور معافی مانگنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو اس وقت معافی کی اجازت نہیں ہوگی، ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ اس وقت اپنے رب کو راضی نہیں کر سکیں گے۔ رب کو راضی کرنے کا وقت یہی ہے دنیا میں جو یہ وقت کو کھو دے گا، پھر اس وقت وہاں پر وہ چاہے کتنا روئے گڑائے، کتنی حسرت کرے، لیکن وہاں پر اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں جس کو اپنی مہلت عمر ملی ہوئی ہے، فرصت ہے، چاہیے کہ وہ اپنی مہلت سے صحیح استفادہ کرے۔ جو اختیارات اور آزادی آج اس کو حاصل ہے، وہ اختیارات کا استعمال صحیح اور جائز طور پر کرے، نہ کہ ناجائز طور پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ لمحے ختم ہو جائیں گے، اس وقت وہاں پر جانے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیسا اپنا بڑا نقصان کر لیا کہ دنیا میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر نہ ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی رسولوں کی گواہی کے بعد کافروں کو جھوٹے عذرات پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اس کا موقع انہیں دنیا میں حاصل تھا، آخرت میں تو بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ اب وہاں پر جانے کے بعد وہ جو اپنے عملوں کا بدلہ پائیں گے، وہ ظالم جو اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو اس وقت عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے التجائیں کریں گے کہ کم از کم ایک دن کے لیے تو عذاب کم کر دیا جائے، چھٹی مل جائے، لیکن کہا جائے گا کہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔
یعنی اب اس میں کسی قسم کا کوئی کمی کا امکان نہیں ہے۔ جو عذاب تمہارے اوپر مسلط ہے بس اس میں اور مزید اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور تمہیں کوئی مہلت یہاں پر ملنے والی نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تھے جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہے ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر وہ ان کی بات ان کے منہ پر دے ماریں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ مشرکین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آخرت میں کیا حال ہوگا ان کا، کہ آج تو اللہ کے ساتھ ان کو اور ان کو شریک کرتے بیٹھے ہیں، لیکن آخرت میں محشر میں جب وہ دیکھیں گے اپنے شریکوں کو جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا، تو پکار کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہے ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریک، وہ شریک جن کو وہ اللہ کا شریک سمجھتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارا کرتے تھے۔ اس پر وہ شریک جو ہے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے کہ تم کیا کرتے تھے ہمارے پاس آ کر۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے آج۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ یقیناً ہم جو ہے اس سے بالکل بے خبر تھے محض کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے یا کیا کرتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ وہ اس سے انکار کر جائیں گے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا سورہ احقاف 26ویں پارے میں، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں اور ایسوں کو پکارتا ہے، ان کو اور ان کو پکارتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی دعا، اس کی حاجت وہ قیامت تک نہیں سن سکتے، پورا نہیں کر سکتے۔ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ محض وہ بے خبر ہے اس کی دعا سے، وہ انکاری ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور پھر جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ اس کے دشمن بن جائیں گے جن کو وہ اپنا معبود قرار دیا تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو تم کو جانتے ہی نہیں، تم کیا کرتے تھے، ہماری کیا عبادت کرتے، ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا۔ اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اللہ کے ساتھ لوگ شریک قرار دیتے ہیں ان کی بے بسی اور ان کی کمزوری اور ان کی عاجزی کا عالم پیش کیا ہے کہ کتنے کمزور ہیں وہ جو تم نے جن کو معبود بنا کر رکھ لیا ہے اللہ کے ساتھ۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں فرمایا، جو اللہ کے سوا دیگر لوگوں کو اپنا کارساز بناتے ہیں، ان کا حال، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک مکڑی اپنا جالا، اپنا گھر بناتی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اور سب سے کمزور ترین، بودا ترین گھر کسی کا اگر ہو سکتا ہے تو وہ مکڑی کا ہے۔ مکڑی کا جالا دیکھنے میں بہت بڑا دکھتا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ گھر میں چاروں طرف اس نے گھیرا مار دیا ہے، لیکن ایک ہاتھ پھرائیے سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ سورہ حج 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید بے بسی اور عاجزی کا جو ہے اظہار فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو اور ان کو پکارتے ہیں، ان کا حال ایسا ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی اگر ان کے پاس سے کچھ لے کر چلی جائے تو وہ اس کو چھڑا کر بھی نہیں لا سکتے، کس قدر کمزور ہیں وہ۔ اور جو مانگنے والے اور جن سے مانگا جا رہا ہے سب کے سب کمزور، جو طاقتور ہے، جو قادر مطلق ہے، اس سے مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔
اور ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اوروں کو ملاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوقات ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ اللہ کے صالح بندے ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ جو یا فلاں مدد یا فلاں مدد کہہ کر پکارتا ہے ان کو، اور ان سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے ان کے پاس رجوع کرتا ہے، اس کے لیے زبردست پیغام ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ان سب کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے، جیسا کہ جو ہے پتھر اور درخت ہیں ان کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی جائے گی، تو وہ صاف انکار کر جائیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے شیاطین اور جو ہے جنات وغیرہ سے تو پوچھا جائے گا ہی کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا تم ان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے کہے تھے؟ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو صالحین، جو اولیاء اللہ، ان سے بھی سوال کیا جائے گا، وہ بھی انکار کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا انکار سن کر فوراً اسی وقت ان کو اس سے بری فرما دیں گے جو صالحین ہیں۔ یا کہ یقینی بات ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اور صلحاء ہے وہ تو اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسی چیزوں کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قبول فرمائیں گے اور فوراً ان کو جو ہے اس سے بری فرما دیا جائے گا۔ اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اس بات کا اقرار کریں کہ یہ اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہی شریک ہے جن کو ہم نے دنیا میں تمہارے ساتھ شریک کر لیا تھا۔ تو اس وقت وہ شریک ان کے منہ پر ان کی بات کو دے ماریں گے۔ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس دن وہ اللہ کے آگے سپر ڈال دیں گے اور وہ جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے وہ سب غائب ہو جائے گا۔ یعنی اس تردید سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے مراد صرف بت ہی نہیں ہے بلکہ وہ شخصیتیں بھی ہیں جن کے ساتھ شرک کرنے والا وہ معاملہ کرتا ہے جو صرف خدا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی مثلا ان کو حاضر و ناظر جان کر ان کو مدد کے لیے پکارنا، ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ ان کو ایسے ویسے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ خدا سے جو چاہے دلوا سکتے ہیں، وہ قسمتوں کو بنا سکتے ہیں، وہ ہمارے جو ہے دکھ اور درد کو دور کر سکتے ہیں، غیب سے ہم کو دولت عطا کر سکتے ہیں، ہم کو اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر اور یہ عقیدہ رکھ کر ان کے سامنے کچھ ایسے کام کرنا جو عبادت میں شامل ہے۔ عبادت کی کوئی بھی شکل سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے طواف ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے نذر و نیاز ہو، یہ سب کی سب اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کے غیروں کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اگر اللہ کے علاوہ جو ہے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شرک کر رہا ہے اور شرک کی معافی نہیں ہونے والی ہے، اور اس دن وہ جن جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا اس دن انہی کی طرف سے اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا